السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے۔ ناظرین، آج کی دور میں کچھ بچوں کو اٹھانے کا سب سے زیادہ واقعہ آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی سے گزارش ہے، آپ سبھی بھائی جو حقیقت میں پکڑنے والا ہے، جو حقیقت میں بچہ چکتا ہے، اٹھاتا ہے، ان لوگوں کو خاص کر کے پکڑیں اور اس پہ نظر رکھیں اور اپنے اپنے بچے کو خیال رکھیں کہاں میرے بچے جاتا ہے۔ اگر اسکول بھیجتے ہیں تو اسکول سے خود جائے اور خود لائے، کیونکہ اس دور میں، آج کے دور میں بچہ کا جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ لوگوں کو پریشانی ہے بے اولاد، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے سرکاری ہاسپٹل میں اپنی نام لکھا دیتے ہیں کہ بھائی بچہ کسی کا اناتھ ہو یا چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، وہ بچہ ہمیں دے، آپ کو اتنا پیسہ دیں گے۔ کہیں مندر میں تو کئی جگہ ایسا سنستھا ہے اناتھ بچوں کے، اناتھ گھر میں، وہاں لوگوں نے اتنی بکنگ کر رکھا ہے کہ بچہ ہے ہی نہیں، اور بچے کے لوگ کیونکہ آپ کا اولاد ہوگا کہاں سے؟ جب آپ نے 2 بچے یا 1 بچے میں آپریشن کرا دیتے ہیں، وہ بچہ انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو آپ بے اولاد ہو جاتے، دوبارہ بچہ تو ہو نہیں سکتا ہے، تو آپ پھر دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں، دوسرے کی محتاج ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بچہ دے گا تو ہمارے یہ دولت کا مالک بنے گا۔ آپ اتنی بے غیرت ہو جاتے ہیں، اتنی بے صبر ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم بچے اتنا پیدا کر لیں گے تو ہمیں اچھا سے کھانا نہیں ملے گا، ہمیں اچھا سے پہن نہیں سکتے، اچھا سے رہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پرندوں کو پیدا کیا ہے تو پرندہ تو اتنا سوچ نہیں رکھا ہے، ان کو بھی روٹی مل رہا ہے۔ کیڑے مکوڑے جو دھرتی کے اندر رہتا ہے، جو پتھر کے اندر رہتا ہے، ان کو بھی روزی رزق پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ اتنی انسانیت، اتنے بدھیمان ہو کر کے بھی اور اتنے نیچ کام کر رہے ہیں، بے غیرت والا کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لفظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا یا چاہے کسی بھی مخلوقات کو پیدا کیا تو اس کے رزق، اس کی روٹیاں پہلے لکھ دیا ہم نے، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا۔ کسی سائنٹسٹ کے اتنا ہمت نہیں ہے کہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے شوق کے لیے، اپنے عیشوں کے لیے بچوں کو قتل کرواتے ہیں، لاسٹ میں آپ کی دولت اناتھ آشرم میں جاتا ہے یا کوئی اور قبضہ کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچائی کو دیکھو اور انسانیت کو مارنا بھول جاؤ۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ایسے تم بھی آتے رہو گے، دنیا جاتے رہے گا، تم مرتے رہو گے، لوگ آتے رہیں گے، نہ کسی نے رہنا آیا ہے۔ یہ چند دنوں کو مہمان ہیں، ہم لوگ چند دنوں کے مہمان ہیں، کتنا 60 سال 100 سال اس سے اوپر جا نہیں سکتے ہو۔ اتنے دنوں کے اندر میں آپ سوچتے ہو کہ میں مرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں بہت کچھ دولت 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 دولت، اتنی پیسہ اکٹھے کرتے ہو، لاسٹ میں اکٹھا کے اکٹھے رہ جاتا ہے اور لاسٹ میں دانت کھسر کے چل جاتے ہو، وہ پیسہ کسی کام کا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کم کماؤ اور عزت سے کھاؤ، وہی بہتر ہے۔ دوسروں کو دکھاوسی مت کرو، جو یہ وہ لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو کس ذریعہ سے دے رہا ہے، کس وجہ سے دے رہا ہے۔ تم یہ سوچو کہ وہ کر رہا ہے، وہ نہ کرو، تم اللہ کا اور اس کی احکامات کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے راستے پہ چلنے والا بنو۔ سب سے زیادہ، سب سے قیمت والا دین ہے اللہ اور اس کے رسول کی
جو دین ہے وہ ہے، کیونکہ انسان دولت تو چھوڑ چلا جاتا ہے، نیکیاں لے کر جاتا ہے۔ دولت کروڑ جمع کر رکھے ہو بینک میں، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانے والا ہے۔ جو تم نے نیکی کر رکھا ہے وہ کروڑ کیا اربوں سارے دنیا کو اکٹھا کر کے دے دو، کہو مجھے ایک نیکی دے دو، کسی نے دینا نہیں ہے۔ اسی لیے دین کا اور نیکی کا کام کرو، اور نیکی کرو گے تو ہر بلائی سے بچو گے، کیونکہ ہر نیکی، ہر پن، ہر دان تمہارے بلائی کو بچاتا ہے، تمہارے پریشانی آنے والا کو بچاتا ہے، تمہارے خرچہ بہت بڑا ہونے والا ہوتا ہے اس کو بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دارو میں، جوا میں اور انیہ برا کام میں خوب لوٹاتے ہو اور دین کے کام میں پیچھے ہو جاتے ہو۔ جس نے دین کا کام ہے اس سے آپ پیچھے ہو جاتے ہو، برائی کے کام کے لیے آگے ہو جاتے ہو۔ آج میں نے دیکھتا ہوں گاؤں اور شہر میں جو لوگ یہ دل میں تمنا نہیں رکھتا ہے کہ کہیں جلسہ کروا لوں، دین کے کام کروا لوں، یہ دل میں تمنا نہیں رکھتا ہے کہ میں قوال بلا لوں، یہ دل میں تمنا نہیں رکھتا ہے کہ میں کہیں لنگر لگا دوں، یہ دل میں تمنا نہیں رکھتا ہے کہ کوئی بھوکا یا چاہے بیمار ہے اس کو دیکھوں، یہ دل میں تمنا نہیں رکھتا ہے کہ کسی کا بیٹی کی شادی کرا دوں۔ دل میں اتنا ہی تمنا ہے کہ ادھر کا چگلی ادھر، ادھر کا چگلی ادھر، اس کا شکوہ شکایت۔ تم دوسروں کے اگر دیکھ کے جلو گے تم ترقی نہیں کر پاؤ گے، دوسروں کے دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے روزی روٹی میں برکت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے صاف لفظ میں کہہ دیا ہے کہ اے انسانوں، تم دوسروں کو دیکھ کر محبت کرنا سیکھو اور سلام پہلے پیش کرو۔ کوئی دشمن بھی اگر آگے سے گزرتا رہے تو اس کو سلام پہلے کرو، کیونکہ اس کے دل میں تمہارے لیے رحم پیدا ہو جائے گا اور تم سے دشمنی چھوڑ کے محبت پیدا کرے گا۔ لیکن چند لوگوں نے آج کے دور میں لاکھوں خرچہ کر لیتے ہیں، ماں بہنوں کے آگے ڈی جے بجواتے ہیں، اتنا غیرت بن گیا ہے، اس کے گھر میں برکت ہوگا یا شیطان بسے گا؟ آپ لاکھ کما لو کوئی برکت نہیں ہوگا، لاکھ کما لو کوئی برکت نہیں ہوگا، چاہے میں کیوں نہ ہو یا کوئی بھی انسان ہو، انسان ہے غلطی ہوتا ہے، لیکن توبہ اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کر لو، تمہیں میں معافی کرنے کے لیے ہمیشہ راضی ہوں۔ اللہ معافی کرنے کے لیے ہمیشہ راضی ہے، انسان سے توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ اچھے راستے پہ چلے، نیک ارادے پہ چلے، اللہ اس کے روزی روٹی میں اور سب چیز میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ اللہ کیسے مدد کرتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، تمہارے قرضہ ہو یا کسی بھی چیز ہو منٹوں میں حل ہو جاتا ہے۔ جب تم پریشان ہو جاتے ہو، کہیں موقع نہیں ملتا، اللہ کو یاد کرتے ہو، جب کوئی بلا آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہو، جب تمہارے اندر خوشیاں ہوتا ہے تو بھول جاتے ہو۔ انسان سے بڑھ کے نافرمان ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر میں، یہاں تک کہ پیڑ پودا پتھر بھی وہ قدرت کا نام لیتا ہے اور انسان سوئے پڑے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سدھر جاؤ، موقع ہے، قیامت نزدیک ہے، یہی تو ہے دجال کا ٹیم، فتنہ اور فساد کا ٹیم۔ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دین کے پیچھے نہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے سارا سنتی چیز سمجھایا ہے، سارے سنتی چیز سمجھایا ہے، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے، اگر تو نے 100 کمایا ہے تو 25 روپیہ نکال دو، اگر تو نے 1000 کمایا ہے 250 روپیہ نکال دو۔ کس کے لیے نکال دو؟ آپ کہیں جہاں پہ لنگر کا سویستہ بناؤ، کمیٹی بناؤ، یا چاہے بیٹی کی شادی کرنا ہے اس کے لیے بناؤ، اس سارے محلے والے مل کے وہ 250 روپیہ 1000 میں سے نکال کے وہاں جمع کرو، اور وہاں سے نیک کمیٹی والے، نیک ارادے والے
وہ آگے خرچ کرے. کسی کا بہن کے بیٹی ہے یا شادی ہے, کسی کا پریشانی ہے, بیمار حال ہے, اس میں خرچہ کرو. میرے بھائیوں, اگر آپ 10,000 کماتے ہو تو اس میں سے آپ 2,500 روپیہ نکال دو. وہ آپ کا حق نہیں ہے, وہ تمہارا نیکی ہے. آپ کوئی اپجا کرتے ہو, کھیت غلہ لگاتے ہو, اس میں سے آپ نے جو ہے اپنے من مطابق آپ نکال دو. گرودوارے میں دیکھو سکھوں بھائیوں نے کتنا اچھا پروگرام بنا رکھا ہے. اس لیے پنجاب کے اندر کوئی بلا نہیں آتا ہے اور سکھی اور شانتی ہے. یہاں 24 گھنٹہ گرودوارہ میں لنگر چلتا رہتا ہے. آپ 5 وقت نماز پڑھیے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا رب کو, جب تک تمہارا دل کا نیک ارادہ نہ ہو. ارادہ مکمل ہونا چاہیے. برکت اس محلے کے اندر ہوگا جب سارے انسان نیک ہو اور ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کے لیے سوچتا رہے, مدد کے لیے سوچتا رہے. نہیں, یہاں تو زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, خون ہو رہے ہیں. اور شیطان تو اس سمے مکمل ہوتا ہے, حاضر ہوتا ہے کہ اس کو اور لڑاؤ, خندق پہنچاؤ, سر پھوڑ دے ایک دوسرے کو. تو میرے بھائیوں, اس دیش میں فتنہ اور فساد سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی برائی کھوجنے میں لگی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں, اس سے بچے. اور تمام انسانیت بھائی کو کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں مسلمان نہیں. انسانیت, جو انسان ہے, جو انسان نہیں ہے اس کو جانور میں بھی گنتی نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جانور میں بھی گنتی نہیں دیا ہے, اس سے بڑھیا تو جانور ہے. میرے بھائیوں, انسان بنو. ہم کہتے ہیں انسان بنو. خدا حافظ.